معیت کا معنی ہے سنگت، اس کو بھی انگلش میں سمجھیں تو آ کے یہ بھی کمپینین شپ بن جاتی، یعنی اس میں رفاقت اور صحبت ان دونوں لفظوں میں نیئرنیس ہے، بڑی کلوزنیس ہے، قربت اتنی ہے کہ یہاں سے اثرات جنم لیتے ہیں۔ یہ بات میں انیشلی چند باتیں ذہن میں آ گئی ہیں کر دوں، پھر میں اس موضوع کو ایک اور اینگل سے بیان کرنے کی طرف آ جاؤں گا۔ پہلے زمانوں میں صحبت کمپینین شپ اٹ واز جسٹ فزیکل کمپینین شپ۔ ان اولڈ ایجز people had to travel long distances to achieve the companionship of certain person, to stay in his company. They used to travel, they used to spend a lot of time. They had to take off a span of time from their busy life just to devote that time to that companionship. And there was no other way of companionship. صرف فزیکل تھی، آپ جاتے تھے، صحابہ کرام بھی فزیکلی آقا علیہ السلام کے کمپینین بنے تو صحابی ہوئے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح محبت رکھتے تھے، ایمان لے آئے تھے مگر دور رہتے تھے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ فزیکلی نہیں آپ کی بارگاہ میں آ سکے، وہ تابعی بنے، فالورز ہوئے، انہیں کمپینین یعنی صحبت رکھنے والے کا ٹائٹل نہیں ملا، جیسے سیدنا اویس کرنی ہے۔ اور کئی لوگ اس زمانے کے جو ایمان لے آئے مگر ملاقات کا شرف اور آپ کی پریزنس میں ٹھہرنے کا شرف نہیں ملا۔ اسی طرح صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین دیر تک یہی سلسلہ رہا۔ تو صحبت کا مطلب فزیکل، یہ ڈیمانڈ کرتی تھی فزیکل پریزنس۔ تو صوفیاء کرام نے خانقاہیں بنائیں، اولیاء کرام نے، سلف صالحین نے مراکز بنائے، لوگ چل کر اس جگہ آتے، ٹھہرتے، ایک زمانہ گزارتے، کئی 10 سال، 20 سال، پھر 40 سال بھی لوگ اس کمپینین شپ میں رہتے، سیکھتے، پڑھتے، تعلیم لیتے، تربیت پاتے، آداب کو سیکھتے۔ تو پورا جو ایک اسپریچول مینرز تھے، ایک نوبل کنڈکٹ تھا، اسپریچول ویلیوز تھی، وہ فزیکلی کسی صحبت میں رہ کر سیکھتے تھے۔ اور وہ جو ماڈل ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا، جس کو آئیڈیالائز کرتے، کوئی ولی اللہ ہیں، کوئی محدث ہیں، کوئی مفسر ہیں، شیخ ہیں، صالح ہیں، اللہ کے اولیاء صالحین میں سے ہیں، برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، تو جن کی خدمت میں صحبت میں رہتے تو ان سے پھر سیکھتے اور ان سے زندگی کے آداب، مینرز، کنڈکٹ، ویلیوز، نارمز سیکھتے اور اس کو پریکٹس کرتے اور اسے کاپی کرتے۔ یہ فیض کا طریقہ تھا۔ پھر اس دوران ان سے کتابیں بھی پڑھتے یا اسباق لیتے، ان کے لیکچرز، واعظ سنتے۔ یہ صدیوں تک یہ طریقہ رہا۔ آج سے آپ سمجھ لیں 100 سال، 150 سال پہلے تک بھی یہی طریقہ رہا۔ جب یہ الیکٹرانک جو سسٹمز ہیں اور بکس کی پبلیکیشنز ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ وجود میں نہیں آئے تھے۔ اب جو زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے تو صحبت کے بہت سے ڈائمینشنز کریٹ ہو گئے، صحبت کا کنسیپٹ ایکسپینڈ کر گیا ہے۔ اب اس وقت آپ بیٹھے ہیں، میری صحبت میں بیٹھے، ایک حسین بھائی کی صحبت میں بیٹھے، خود فزیکلی آپ وہاں پر، اب ویڈیو لنک کے ذریعے میری صحبت میں بیٹھے۔ اسی طرح آج جب آپ خطاب سنتے ہیں تو خطاب سننے کے دوران صاحب خطاب کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جب کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب پڑھنے کے دوران صاحب کتاب کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، خواہ وہ ٹی وی کے ذریعے سنیں، خواہ وہ اپنے سیل فون پہ ویڈیو لنک پہ سنیں، خواہ وہ آن لائن سنیں۔ اب صحبت آپ کے ہاتھ میں ہے، سکڑ کے پوری دنیا میں اب جو صحبت ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ تو دیکھیے فزیکل کنیکشن نہیں ٹوٹا لیکن موڈز چینج ہو گئی۔ اب آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سیل فون آن کریں، جس موضوع پر، جس سبجیکٹ پہ، جس ٹائم کا لیکچر چاہیے آپ کا اوپن ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو ہی دیکھتے اور سنتے ہیں اور یہ عمل شروع کرتے ہیں تو آپ اس صحبت میں چلے جاتے ہیں۔ اب ماڈرن ٹیکنالوجی نے صحبت کے لیے وہ جو فاصلوں کی کنڈیشن تھی وہ ریموو کر دی ہے، اس لیے کہ اب زندگی اتنی بزی ہے۔ پہلے تو لوگوں نے اتنا تھوڑا کما لیا، ان سے زندگی بھر گزر بسر ہو جاتا تھا، تو سال ہر سال
وہ صحبتوں میں مجالس میں گزارتے تھے۔ اب زندگی اتنی بزی، اتنی ٹف، اتنی ہارڈ، اتنی ایکسپینسو ہے کہ اب آپ صحبت سالوں کا تعلق چاہتی ہے، یاد رکھ لیں۔ ایسے چند لمحات آپ گئے کہ وہ زیارت ہوتی ہے۔ ہر چیز کے الگ الگ فوائد ہیں، الگ الگ برکات ہیں، الگ الگ اس کی ڈیفینیشنز ہیں اور اس کی الگ الگ باؤنڈریز ہیں۔